بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات کیا ہیں اور قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ قیامت کا وقت کب ہے اور قیامت کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کا منظر اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ قیامت کہتے کسے ہیں۔ سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی، اور زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مر جائیں گے، یہاں تک کہ زمین میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا۔ زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور آفتاب کی روشنی فنا ہو جائے گی اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور ایک جگہ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے؟ یاد رکھو کہ اس کی علامتیں آ چکی ہیں۔ سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک تاریخ تو کجا سال اور صدی تک اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، اور یہ ایک ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا کسی نبی کو بھی نہیں بتلایا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کو یہی جواب ملا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اور قرآن پاک نے بھی یہی بتلایا ہے کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے قیامت کا؟ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا، ان کو انعام دیا جائے گا، اور اللہ کے نافرمانوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ ظالم سے انتقام لیا جائے اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ دنیا میں جن لوگوں پر ظلم ہوا اور انہیں انصاف نہیں مل سکا، انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا اور ہر ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو مختلف احادیث مبارکہ کے اندر قیامت کی علامات آئی ہیں، تو کچھ علامتیں تو ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا اور حضرت حسن کا دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروانا قیامت کی علامات میں سے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو چل رہی ہیں، اور جو علامات کبریٰ ہیں وہ آئیں گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم ہونا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح اس شخص کے لیے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا ہے کہ کوئی آگ جو ہاتھ میں لے لے، کتنا مشکل ہے اس کے لیے، تو دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا، اور یہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا ہو رہا ہے، روزانہ یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ ور وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، کہ یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے،
یہ سب سے اچھا ہے، اس کا سب سے اچھا نصیب ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا۔ تو میں خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ لیڈر بہت ہوں گے اور امانت دار بہت کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے جو لیڈر ہوں گے ان کے بڑے ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ ہم یہ ساری چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو خاندان کا بڑا ہے، جو برادری کا بڑا ہے، قبیلوں کا بڑا ہے، قوموں کا بڑا ہے، منافق ہے، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ یہ حدیث پاک الفاظ ہے۔ اور آگے فرمایا بازاروں کے جو تاجر ہوں گے وہ فاجر ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی۔ بڑے بڑے جو عہدے ہوں گے وہ نااہلوں کو ملیں گے اور لڑکے حکومت کریں گے۔ تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، مگر سات بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، اور یہ ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے جہاں بھی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ قرآن پاک کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا جائے گا۔ ریا، شہرت، مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پاک پڑھنے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ فقہا کی قلت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا، ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ اس امت کے آخری جو لوگ ہوں گے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، جیسے ہو رہا ہے کہ جو اس امت کے پہلے لوگ تھے، مسلمان تھے، جیسے صحابہ کرام ہیں، تو ان پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ہوتا ہے تو اس کو بڑے مسکرا کے اس سے بات کرتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بیوی کی اطاعت میں ماں باپ کی نافرمانی ہوگی۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بیوی کتنی فرمان برداری کریں گے کہ اس فرمان برداری میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ اور مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ اور یقین جانیں یہ ساری جو علامتیں پڑھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں اور سمجھی جا رہی ہیں، ان کے استماع ہو رہا ہے، سماع ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری علامتیں ہمارے سامنے مشاہدے کے طور پہ ہمیں سب نظر آ رہی ہیں۔ بہر کیف آگے فرمایا سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نئے لوگ چھپتے پھریں گے، کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر و ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ اور آگے جو ارشاد فرمائی علامت بہت سمجھنے کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا کہ شراب کا نام نبیذ رکھ دیا جائے گا، اور سود کا نام بیع رکھ دیا جائے گا، اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھ کر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سود، جوا، گانے باجے کے آلات، شراب خوری، زنا کی کثرت ہو جائے گی، بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازے تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی اور وہ ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب ہے کہ پکے ٹھکے نمازی ہوں گے، ہر اعتبار سے دیندار نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کے گھروں میں جو مستورات ہیں، ان کے لباس کے عالم کو بیان کیا ہے کہ ان کے لباس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ لباس تو انہوں نے پہنا ہوگا، لیکن ایسا لباس ہوگا کہ جس سے ان کے جسم کی بناوٹ نظر آئے گی، بالکل باریک لباس ان کے لباس کے اندر سے ان کے جسم نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گے،
اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر وہ اپنے اندر ہی اندر گھٹتا چلا جائے گا۔ تو ان سب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے دور میں دی تھی کہ جب کہ ان کا تصور بھی مشکل تھا، مگر آج ہم سب اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کوئی علامت انتہا کو پہنچ چکی ہے، کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے۔ جب یہ سب علامتیں اپنے انتہا کو پہنچے گی تو قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں اور قریبی علامات ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔